سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سمجھو تو ذرا عظمت احسان خدیجہ، سمجھو تو ذرا عظمت احسان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا۔ سمجھو تو ذرا عظمت احسان خدیجہ، بے مثل ہے وہ قوت ایمان خدیجہ، بے مثل ہے وہ قوت ایمان خدیجہ۔ میں نے ایک شعر پیش کرنا ہے اور محبت کے ساتھ آپ نے سماعت کرنا ہے۔ ہم سب سادات کرام کی نانی جان ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اسی نسبت سے میں آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت ادب و احترام سے پیش کروں گا۔ اسی ایک شعر میں بڑے کلام ہیں، لیکن میرا اور بس نہیں ہے کہ ان کے بارگاہ میں کس طرح عقیدت کے پھول پیش کروں، لیکن یہ جملہ کافی ہے تا قیامت۔ زہرا ہو یا حسنین سے تا مہدی دوران، زہرا ہو یا حسنین سے تا مہدی دوران، تا حشر ہی مہکے گا گلستان خدیجہ، تا حشر ہی مہکے گا گلستان خدیجہ۔ پھر محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ہیں جناب، دیکھیں آپ کی اولاد امجد سے ہی، دیکھیں آپ کے بطن اقدس سے جو آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی، ان میں ایک شہزادی، عظیم شہزادی، جن کو حضور نے فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور اس سے بڑا شرف اور عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا تا قیامت یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گلستان یوں مہکتا رہے گا کہ آپ کی شہزادی ملکہ کونین، خود ملکۃ العرب ہیں، خود عرب کی شہزادی ہیں، اور آپ کی شہزادی ملکہ کونین۔ فرمایا قیامت تک آپ کے بطن اقدس سے پیدا ہونے والے سید، یہ ایسا باغ ہے جو قیامت تک ہی مہکتا رہے گا۔ اللہ اکبر، ذرا کہیے سبحان اللہ۔ زہرا ہو یا حسنین سے تا مہدی دوران، تا حشر ہی مہکے گا گلستان خدیجہ، سمجھو تو ذرا عظمت احسان خدیجہ، بے مثل ہے وہ قوت ایمان خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بعد از حمد و ثنا اور منقبت کا خراج بحضور سیدتنا خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا پیش کرنے کے بعد، معزز سامعین و حاضرین، آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے عرض کیا، رب تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ فرمایا یا نساء النبی، او نبی کی گھر والیو، یا نساء النبی، او میرے نبی کی گھر والیو، بیبیو، لستن کا احد من النساء، تم یہ دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، لستن، تم نہیں ہو کا احد من النساء، کوئی بھی جنی مرضی کوئی پاک باز ہے
کوئی بلند مرتبے والی ہے، مقام والی، فرمایا نہیں، تہاڈی گردے راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ اللہ نے آپ کو سرکار کی نسبت سے بلند مقام عطا فرمایا، آپ کے رتبے کو بلند کیا ہو۔ فرمایا لستن کا احد من النساء، یہ دیگر جو خواتین ہیں ان کی طرح آپ، اس لیے فرمایا تم اللہ سے ڈرتی رہنا، پردے کا اہتمام کرنا، رسول اللہ کی پیروی کرتے رہنا، اللہ تمہیں اور عزتوں سے نواز دے گا۔ اس کی سب سے بڑی جھلک جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے آج کے جمعہ کے اس خطبہ کے اندر، دوستو، پیروی کا، وفا کا، محبت کا، خدمت کا، اور میں کون کون سے القاب بولوں، سب ختم ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی ذات والا شان کے اوپر۔ آپ نے حق ادا کر دیا، حضور سے محبت، حضور سے وفا، حضور کی خدمت، قربان جاؤں، حضور کے اوپر جان نثاری، آپ کے ساتھ وفا شعاری، اللہ رب العزت نے اتم درجے کی آپ کو عطا فرمائی تھی۔ اس لیے ضروری ہے کہ آج کے انشاءاللہ جمعہ کے خطبہ کے اندر میں عرض کروں، رب تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں آپ کی پاک سیرت پر عمل نصیب فرمائے، اور ہم سب کو آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے اعلیٰ اوصاف، کمالات یہ بیان اس لیے ہو رہے ہیں کہ 10 رمضان المبارک آپ کا یوم وصال ہے، تو اسی نسبت سے آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت بندہ ناچیز کو پیش کرنا مقصود ہے۔ معزز سامعین و حاضرین، آپ کے اعلیٰ اوصاف، کمالات کون بیان کر سکتا ہے کہ زمانہ جاہلیت جس میں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا یہ طہارت کیا ہوتی ہے، یہ عفت کیا ہوتی ہے، یہ پاک دامنی کیا ہوتی ہے، جب اس کا بھی نام و نشان نہیں تھا، اس وقت بھی آپ کو طاہرہ کہہ کے پکارا کیا جاتا تھا۔ جب طاہر ہونے کا، پاک ہونے کا، پاکیزگی اور عفت، پاک دامنی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، اس دور کے اندر بھی جس ہستی کو طاہرہ کہہ کے پکارا جاتا تھا وہ کوئی اور نہیں تھی، وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ کون سیدہ پاک؟ جن کو قریش کی سیدہ کہا جاتا ہے، یعنی قریش کی سردار زادی، یعنی اتنا مقام، بلند مقام آپ کو حاصل ہے کہ آپ کو سیدہ قریش کے لقب سے پکارا جاتا ہے، اور خود آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہٰذِہِ صدیقۃ امتی، فرمایا یہ میری امت کی صدیقہ ہے۔ سرکار نے جن کے بارے میں فرمایا یہ میری امت کی صدیقہ ہیں، اللہ اکبر، یہ شان اور مقام خود آقا کریم علیہ السلام نے آپ کی بیان فرمائی۔ یاد رکھیں 25 سال کی عمر ہے سیدہ پاک خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی، جب آپ کا نکاح ہوتا ہے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر 65 سال کی عمر تک حضور علیہ السلام کے نکاح میں رہیں، اور آپ کے بدن اقدس سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے حضور کے شہزادے ہیں، ان کے علاوہ جتنی بھی اولاد ہے اللہ رب العزت نے آپ کو ان کے بدن اقدس سے عطا فرمائی۔ ان میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہیں، حضرت سیدہ زینب ہیں، حضرت قاسم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ یہ ساری ہستیاں جتنی بھی اللہ رب العزت نے اولاد، یہ شہزادے، یہ شہزادیاں، 3 شہزادے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم کے علاوہ جو حضرت ابراہیم، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن اقدس سے اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائے شہزادے، تو یہ ساری جتنی اولاد ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے علاوہ ساری رب تعالیٰ نے آپ کے بطن اقدس سے عطا فرمائے۔ یہ شرف اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، او نبی کی گھر والی ہو، تمہارا مقام بڑا بلند ہے۔ پتہ چلا ذاتی طور پہ بندے کا کیا مقام ہے۔ بندے کو بعض اوقات
جو بلند مقام ملتا ہے اور رفعت ملتی ہے، یہ نسبت کے ساتھ بھی عطا ہو جاتی ہے۔ یہ حضور کی نسبت ہی تو ہے، یہ حضور کی نسبت ہے۔ دیکھو، یا نساء النبی، نبی کی گھر والی ہو، پتہ چلا آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جس چیز کو بھی نسبت ہو گئی وہ وراء الورا ہو گئی۔ اور اسی طرح وہ خواتین، وہ پاک بیبیاں، وہ بیبیاں جو آقا کریم علیہ السلام کے نکاح اقدس میں آئیں، وہ بھی پاکیزہ ہو گئیں، وہ بیبیاں ہو گئیں، وہ مقام اور مرتبے والی ہو گئیں، وہ بلندی والی ہو گئیں، کیوں کہ ان کی نسبت آقا کے ساتھ ہو گئی ہے۔ اس لیے اس جملے سے بھی نسبت کا پہلو ملتا ہے، یا نساء النبی، او نبی کی گھر والیو، لستن کا احد من النساء۔ یہ 4 طرح کی خواتین کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ زمین کے اوپر 4 لکیروں کو کھینچا، 4 خط کھینچے اور کھینچ کر فرمایا، تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ اتدرون، کیا تم جانتے ہو؟ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، اللہ و رسول عالم، اللہ جانتا ہے بہتر یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ حضور آپ خود ارشاد فرمائیے اس میں کس چیز کی طرف اشارہ ہے، کون ہے؟ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنو، یہ جو میں نے 4 لکیریں کھینچی ہیں نا، یہ 4 فضیلت والی جنتی عورتیں ہیں، 4 جنتی عورتیں ہیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے ایک ایک خط کے اوپر انگلی کو رکھ کے اشارہ فرما کے وضاحت فرمائی۔ فرمایا، پہلے خط کی طرف اشارہ فرمایا، یہ ہیں خدیجہ بنت خویلد۔ دوسرے خط کی طرف اشارہ فرمایا، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسری خط کی طرف اشارہ فرما کے کہا، آسیہ بنت مزاحم، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم۔ اور چوتھی لکیر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں جان فاطمہ، آپ نے فرمایا مریم بنت عمران۔ فرمایا، 4 خواتین کو اللہ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے، بڑا مقام عطا فرمایا ہے، بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے، لیکن فرمایا یہ ساری عظمت والی ہیں، لیکن ان سب کے اوپر میری پیاری زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا ان سب کو اوپر یہ زمانے کی جتنی بھی عالمین کی خواتین ہیں، فرمایا ان کے اوپر سیدہ خدیجہ کو رب تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، یہ مقام اور مرتبہ عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ تصور کریں وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کے بارے میں کیا فرمان ہے نبی علیہ السلام کا، جب بروز محشر گزر ہوگا تو کہا جائے گا کہ اپنی نظروں کو نیچا کر لو، حضور کی شہزادی کا گزر ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ملکہ کونین کا گزر ہو رہا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ ملکہ کونین کا گزر ہو رہا ہے، اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ میں نے کہا جن کی شہزادی کے گزرنے پر اہل معاشر اپنی نگاہوں کو جھکا لیتے ہیں، ان کا مرتبہ اتنا وراء الورا ہے، تو جن کو یہ مقام جن کی شہزادی کو حاصل ہوا ہے، ان کی اماں جان کو اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ شان ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی ہے۔ اگر آپ اس طرف توجہ فرمائیں تو آپ کو ایک ایک پہلو نکھرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو سان مکرم بہت ساری فضائل، خصوصیات، آپ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے نکاح میں آئیں۔ دیگر ازواج بھی ہیں، ایک فہرست ہے، لیکن سب سے پہلے جو نکاح میں آئیں وہ کون ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ اکبر۔ دوسری خصوصیت کہ آپ کی حیات مبارکہ میں آقا کریم علیہ السلام نے دوسری شادی نہیں فرمائی، حالانکہ دیگر ازواج کے ہوتے ہوئے سرکار نے نکاح فرمایا ہے، لیکن جب تک سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے نکاح میں رہیں، عقد نکاح میں رہیں، تب تک آقا کریم علیہ السلام نے دوسرا نکاح، اس سے بھی آپ کی خصوصیت اور مقام و مرتبہ عیاں ہوتا ہے اور فضیلت نصیب ہوتی ہے۔ اور پھر تیسری فضیلت یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو جتنے بھی اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ساری اولاد اللہ نے آپ کے بطن اقدس سے عطا فرمائی۔ یہ چوتھی خصوصیت فرمایا کہ یہ واحد وہ ہستی ہیں
جن کو تمام سادات کی نانی جان ہونے کا شرف حاصل ہے. تمام سادات، یہ صرف فقط سیدہ ہے، فقط سیدہ ہے، کیونکہ آپ کی شہزادی ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی. اللہ اکبر. لوگوں کے نسب چلتے ہیں بیٹوں سے، لوگوں کے نسب چلتے ہیں بیٹوں سے، لیکن فرمایا یہ میری بیٹی ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فرمایا قیامت تک جو اس کے بطن سے پیدا ہوں گے ان کو سید کہا جائے گا. اور پھر حضور نے اپنی ران پہ امام حسن کو بٹھا کے فرمایا ان ابنی ھذا سیدن، اے میرا پتر سید ہے. اور قیامت تک چونکہ آپ کی نسل سے سیدہ پاک کی اولاد سے آنے والے قیامت تک سارے سید. اور پھر آپ کس کی بیٹی ہیں؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. تو چونکہ اس طرح حضرت امام حسن و حسین اور آپ کی تمام ذریت کل ائمہ جتنے بھی اولاد ہیں وہ گویا ان سب کی نانی جان کون ہوئیں؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ. اللہ اکبر. تو یہ آپ کو شان حاصل ہے کہ آپ ہی تمام سادات کرام کی نانی جان ہیں. اور نمبر 5 فرمایا عورتوں میں سب سے پہلے جنہوں نے سرکار کی ذات پر ایمان لایا، حضور کا کلمہ پڑھا، حضور کی غلامی کو اختیار فرمایا، وہ کوئی اور نہیں ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے. اور چھٹی خصوصیت فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اسلام میں سب سے پہلے آپ ہی نے نماز ادا فرمائی. ایک تو جب فرضیت ہوئی تو سرکار نے نماز ادا فرمائی، اور اس کے بعد اگر کسی نے نماز ادا فرمائی ہے نا تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ہم سب کی اماں جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی. یہ آپ کی شان مبارکہ ہے. دوستو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا بخاری شریف کی، اور بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے. اللہ اکبر. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 40 سال ہو چکی تھی. ربیع الاول کے مہینے سے وحی کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے. تو اس طرح آقا کریم علیہ السلام کو سچے خواب دکھائے گئے، کیونکہ حضور نے فرمایا نا جو میں خواب میں دیکھتا ہوں وہ حق ہے. وہ کیا ہے؟ انبیاء کے خواب بھی حق ہوتے ہیں. انبیاء کے خواب بھی کیا ہوتے ہیں؟ برحق ہوتے ہیں، وہ سچ ہوتے ہیں، ان میں کوئی شک نہیں ہوتا. تو آپ کو جو خواب دکھائے گئے ہو بہو کچھ دن میں آپ کے سامنے وہی ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا سب کچھ. اچھا کم و بیش 6 ماہ اسی انداز پر گزرے کہ آقا کریم علیہ السلام کو طرح طرح کے خواب آپ نے خواب میں دیکھے، معاملات دیکھے. اچھا رمضان شریف کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر عبادت کیا کرتے تھے. آپ کا معمول مبارک تھا. اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ آپ کھانا پینا جتنا بھی معاملات تھے، سالن روٹی سارے معاملات یہ ایک کپڑے میں باندھتی تھی اور باندھ کے سرکار کی بارگاہ میں پیش فرماتی. کتنی بڑی خدمت ہے. اللہ اکبر. آپ فرماتی ہیں حدیث مبارکہ میں ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، کہ سارا دن حضور غار حرا میں تشریف فرما ہوتے، وہاں اللہ کی یاد میں عبادت میں مصروف رہے. ایک دن کیا ہوا کہ آپ غار حرا سے گھر تشریف لے آئے. مسلمانوں کی، ہم سب کی، مومنین کی پیاری اماں جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے پھر کھانے پینے کا کچھ سامان باندھ دیا. آپ پھر غار حرا میں تشریف لے گئے. کافی دن یہی سلسلہ رہا. آخر رمضان شریف کی 17ویں شب آ گئی. آقا کریم علیہ السلام غار حرا میں تشریف فرما تھے. 17ویں رات تھی رمضان المبارک کی. آقا کریم علیہ السلام وہاں تشریف فرما تھے کہ اتنے میں جبریل امین آ گئے اور آ کے عرض کرتے ہیں اقرا، وہی لے کے پڑھیے. حضور فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھنے والا. انہوں نے 2 بار عرض کیا. تیسری بار عرض کی اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا فرمایا. پوری خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. یہ 30ویں پارے کی سورہ علق کی ابتدائی چند آیات نازل ہوئیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ قرآن نازل ہوا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. یہ قرآن اگر پہاڑوں کے اوپر بھی نازل ہوتا تو پہاڑ بھی کانپنا شروع کر دیتے، اس کی خشیت کو برداشت نہ کرتے. ظاہرہ سرکار کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے تو وہی کی وہ خشیت تو ہوگی،
اس کا روب تو ہوگا، جلال تو ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام کے اوپر جب وہ وحی کا جلال اس کا نزول ہوا تو آقا کریم علیہ السلام کا جسم اقدس کانپنا شروع ہو گیا۔ بخار کے اندر آقا کریم علیہ السلام گھر تشریف لے آئے۔ جب آقا کریم علیہ السلام گھر تشریف لے آئے نا تو کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے آپ کو چادر جس نے اڑائی ہے نا اس کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں۔ آپ کے اوپر کمبل رکھا، آپ کو چادر اڑائی، اللہ اکبر۔ تو دوستو پہاڑ بھی ہوتے تو فرمایا ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن یہ سرکار کا جسم اقدس ہے جو اس وحی کو برداشت کر لیتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے، اللہ اکبر۔ دوستو سیدہ فاطمہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے چادر اڑائی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے چادر جب اڑا دی، کچھ دیر کے بعد دل پاک سے جب روب جاتا رہا، کیفیت ختم ہوئی، تو آپ نے سارا واقعہ سیدہ پاک کو سنایا۔ اس موقع پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے جو خوبصورت کردار ادا کیا، یقین مانیے کمال کا اور بے مثال کردار ہے۔ آپ نے پیارے محبوب علیہ السلام کی دلجوئی کرتے ہوئے جب دیکھا نا کہ وہ پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی ہے اور بڑا ایک عجیب و غریب منظر ہے، سرکار کا وجود کانپ رہا تھا، تو اس وقت آپ کے دل میں خیال آیا کیوں نہ سرکار کی دلجوئی کی جائے، کیوں نہ سرکار کے دل میں خوشی داخل کی جائے، دل کو بہلایا جائے۔ تو آپ نے وہاں جملے ارشاد فرمائے، آپ نے فرمایا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، فرمایا ہرگز نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ کو اللہ نے بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، آپ کو وحی عطا فرمائی ہے، آپ کے اوپر وحی نازل کی ہے، اور فرمایا کیوں؟ انک لتصل الرحمہ لتصل الرحمہ، فرمایا اس لیے کہ آپ تو رحم دل ہیں، آپ تو بڑی شفقت سے پیش آتے ہیں۔ فرمایا وتحمل الکلہ، کمزوروں کا اور ناتواں لوگوں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ وتکسب المعدومہ، محتاجوں کے لیے کمائی آپ کرتے ہیں، محتاجوں کے لیے کمائی آپ کما کے ان کو دیتے ہیں۔ اور فرمایا وتقری الضیف، مہمان نوازی آپ کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور رائے حق میں جتنی بھی مشکلات آتی ہیں اس کو برداشت بھی آپ کرتے ہیں۔ اچھا ابھی ابتدا ہے، اسلام کا نزول ہونا شروع ہوا ہے، ابھی وحی کا نزول ہے، تو آپ کے علم کا یہ عالم ہے۔ جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو یہ عالم ہے، اور پھر جب ساری زندگی سرکار کی بارگاہ میں گزاری ہوگی تو پھر اس سے اندازہ لگائیں کہ سیدہ پاک کے علم کا عالم کتنا ہوگا۔ یہ جملے ابھی سرکار کی تھوڑی سی صحبت میں رہے ہیں، تو آپ نے رہ کر جو تھوڑے سے لمحے گزارے ہیں، تو اس کے بعد یہ جملے ارشاد فرما رہی ہیں کہ اللہ نے آپ کو اتنا کمال عطا فرمایا، حضور پریشان نہ ہو، اللہ نے تو آپ کو بڑی شانوں والا بنایا ہے، آپ کو بڑے کمال والا بنایا ہے۔ دوستو یہ مقام اور مرتبہ، اب یہاں پر ایک سوال سب سے پہلے میں ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ اسلام کا بالکل ابتدائی مرحلہ ہے، اور اس ابتدائی مرحلے کے اندر بے مثال جو عالی کردار ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا مثال اور مثالی کردار، اعلیٰ کردار، وہ کیا ہے کہ یاد رکھیے وہ عظیم الشان ہستی، سرکار کی ہستی کہ جن کے نور کو اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات سے پہلے پیدا فرمایا، اور پھر یہی نور جس نور سے حضرت آدم علیہ السلام کی کے پیشانی میں رکھا اور اسی کے آگے فرشتوں کو جھکایا پیدائش سے پہلے، اور پھر یہی وہ نور ہے، نور پاک کی برکت تھی کہ جس کے آگے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا، سجدہ کروایا، انہوں نے سجدہ کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی نور کی برکت سے آگ سے آگ میں کے اندر فرمایا، جو آگ تھی اس میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے تو آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔ یہی وہ نور ہے، یہاں پر توجہ کیجیے گا، فرمایا اسی نور پاک کی برکت ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے کے طور پر جنت سے مینڈا منگایا جاتا ہے، یہی وہ نور ہے، یہ وہ محبوب ہستی ہیں کہ جن کا دل میلا ہو اللہ پاک کو ہرگز منظور نہیں ہے، فوراً جبریل امین کو بھیج کے معراج کا سامان کرتا ہے اور اپنی ملاقات کے لیے عرشوں پہ بلا کے آپ کو اپنی زیارت سے مشرف فرما دیتا ہے۔ جو اتنی بڑی اعلیٰ ہستی ہو، اب یہاں پہ آپ نے توجہ کرنی ہے، اتنی بڑی اعلیٰ ہستی ہو جن کی اتنی اونچی شان ہو، تو پہلی وحی کے موقع پر ان کی دلجوئی کے لیے وہاں پر خدمت کی ضرورت تھی، تو خدمت انجام دینے کے لیے عورت کا انتخاب فرمایا۔ کیا کیا جی؟ وہاں خدمت کون کر رہی تھی؟ سیدہ خدیجہ پاک،
جو اسلام کی پہلی عورت ہے۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ آج کے اس دور کے اندر دقیانوسی سوچ جو یہ سوچ کو عام کر رہی ہے، عورت کو کیا ملا ہے؟ ہمارے اسلام کے اندر عورت کو کیا مقام دیا جاتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں کیا مقام دیا جاتا ہے؟ اور یہ تیری گھٹیا سوچ ہے، تو نے پڑھا نہیں ہے۔ اگر تو نے سب سے پہلے اس اسلام کے واقعے کو پڑھا ہوتا نا، سیدہ پاک کی سیرت کو پڑھا ہوتا، تو تجھے پتہ چل جاتا کہ اللہ نے عورت کو کتنا مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ ابھی مارچ آ رہا ہے، دیکھیں گے آپ سڑکوں کے اوپر وہ سروں سے دوپٹے اتار کے اور بےہودہ جو کپڑے ہیں پہن کر، وہ لباس جو نہ ہونے کی مثل ہے، یہ کس طرح کبھی مدارس کے خلاف بولیں گی، کبھی علماء کے خلاف بولیں گی، کبھی قرآن کی نصوں کے خلاف احتجاج کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ لیکن ان جناب والا جاہلوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے عورت کو کتنا مقام عطا فرمایا ہے۔ دوستو، وہاں عورت کا انتخاب کیوں ہوا؟ خدمت انجام دینے کے لیے۔ سیدہ پاک کی صورت میں، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی صورت میں، وہ اس لیے کہ جس کے معاشرے میں کوئی بھی خاتون کی عزت نہیں تھی، جس کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بیٹی کے پیدا ہونے پر منہ پر ہوائیاں اڑ جاتی تھیں، اور عورت کا اگر شوہر فوت ہو جائے تو عورت کو پھر اس کے ساتھ زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ اسی طرح عورت جسے منحوس، ناپاک اور نہ جانے کیسے کیسے گندے القاب دیے جاتے تھے، تو رب تعالیٰ نے حضرت سیدہ خدیجہ پاک کا رسول اللہ کی بارگاہ میں انتخاب کر کے فرمایا، اے لوگو، اس خاتون کو عام نہ سمجھنا، دیکھو اگر ہم نے اس پہلی وحی کے نزول کے موقع پر اگر کسی کا انتخاب کیا تو وہ کوئی اور نہیں ہے، اس معاشرے کی عورت کا انتخاب کیا ہے۔ اب یہ اپنی عقل کا قصور ہے نا، ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ آج کس خاتون کا یہ قصور ہے، اس کی عقل میں کمی ہے کہ وہ مغرب زدہ کلچر کے اندر اتنی دھس گئی ہے کہ اس کو معلوم ہی نہیں رہا کہ قرآن نے میری کتنی شان بیان فرمائی ہے، نبی کے فرمان نے میری کتنی شان بیان کی ہے، نبی کے دین نے، اسلام نے مجھے کتنا مقام عطا فرمایا ہے۔ پتہ کہ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے جب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہلی وحی کے نزول کے موقع پر سیدہ پاک کی خدمت کے لیے سیدہ پاک کو آپ کی خدمت کے لیے چنا جاتا ہے، تو یہ پیغام دیا جاتا ہے زمانے کے لوگوں کو، کائنات میں قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے، اے لوگوں، اس کو گھٹیا مت سمجھنا، اس کو کم تر نہ سمجھنا۔ دیکھو سرکار کی بارگاہ میں خدمت پر مامور کر کے ہم نے عورت کی عزت کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ اس لیے دوستو، رب تعالیٰ تو پوری قرآن پاک کے اندر ایک سورت نازل کرتا ہے جس کا نام ہے سورہ نساء۔ سورہ اس میں کیا ہے؟ عورتوں کے حق نہیں ہے، عورتوں کے حصے نہیں ہیں، اور جب والد نہ دے، شوہر نہ دے، تو یہ اس کا قصور ہے نا، قرآن کا قصور تو نہیں، دین کا قصور تو نہیں۔ ہمارے لجپال آقا نے تو سب کے حصے، سب کے مقام اور سب کی عزت اور سب کے رائٹس کو بیان فرما دیا ہوا ہے۔ پڑھیں، سمجھیں، اس کو اپنے اوپر لاگو کریں۔ اب ہم لاگو نہیں کرتے تو اس میں دین کی طرف انگلی نہ اٹھائیں، ہم اپنے کردار، اپنے کلچر، اپنے معاشرے کی طرف نگاہ اٹھائیں، اس کی اصلاح کریں۔ جب ہم اس کی اصلاح کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو واضح نظر آئے گا کہ اللہ نے عورت کو، خاتون کو اس معاشرے میں کتنا مقام عطا فرمایا۔ اب وہ کچھ عرصہ پہلے ایک آنٹی موم بتی مافیا کی سرغنہ وہ سوشل الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بیٹھ کے کہتی ہے کہ دیکھو جی، خاتون کو تو کوئی حق ہی نہیں ملا۔ یہ ریکارڈ پہ موجود ہے۔ سیدہ پاک جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دربار میں گئیں تو ان کو آگے سے واپس بھیج دیا گیا، ان کا حق غصب کیا گیا۔ اس طرح کے بیہودہ کلمے ایک الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بیٹھ کے اس خبیثہ نے بولے۔ اس کو پتہ نہیں تھا، وہ قرآن کی نص پہ عمل کرتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر کے بارگاہ میں گئی تھی، ان کے پاس تشریف لے گئی تھی، اور انہوں نے آگے سے پڑھ کے انہیں نبی کا فرمان سنایا تھا۔ کوئی ناراضگی نہیں ہوئی، کوئی دروازہ نہیں جلایا گیا، کوئی دروازہ نہیں توڑا گیا۔ یہ ساری تاریخ کی من گڑت روایات ہیں جن کا کوئی قرآن سے تعلق نہیں ہے، جن کا کوئی حدیث سے تعلق نہیں ہے۔ ہم سیدنا صدیق اکبر کے مقام کو بھی سلوٹ کرتے ہیں اور سیدہ پاک کے در کے بھی ٹکڑے کھاتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ ہماری مستند کتابوں کے اندر یہ روایات موجود ہیں کہ کوئی ناراضگی نہیں تھی، کوئی دروازہ نہیں توڑا گیا، کوئی حضرت سیدہ پاک ناراض نہیں ہوئی جب انہوں نے اپنے بابا جان کے فرمان کو سنا کہ نبیوں کا جو چھوڑا ہوا ترکہ ہوتا ہے وہ وراثت نہیں ہوتا، وہ مال غنیمت ہوتا ہے۔
کیونکہ اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ علم کی خیرات چھوڑ کے جاتے ہیں. ان کا ترک اور وراثت کیا ہوتا ہے؟ علم کی خیرات. جب انہوں نے اپنے نانا بابا جان کے فرمان کو سنا تو سن کے اپنے سر کو جھکا لیا. بس اتنی بات. اس کو لے کر یہ ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے خاتون کے تو حق ہی نہیں ہے. دیکھو ظلم ہو گیا، دیکھو یوں ہو گیا. یہ سارا قرآن و سنت سے ناشنائی ہے. یہ اس وجہ سے ہے کہ آج ہم اپنی بچیوں کو اس مغرب زدہ اس گندے کلچر کے حوالے کر رہے ہیں، اس گندی تعلیمات کے حوالے کر رہے ہیں. ہم نے ان کو سورہ نور سے جدا کر دیا ہے. قرآن کی پیاری سورت سورہ نور سے جدا کر دیا ہے. ان کو جوڑ کے تو دیکھتے، سورہ نور سے دیکھتے، پھر ان کی اولادوں میں کیسے اللہ رب العزت با حیا اولادیں پیدا فرماتا ہے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی پڑھو. ساری زندگی وفا شعاری میں گزری، ساری زندگی جان نثاری میں گزری، یہاں تک کہ آپ کے شہزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا نا، میں آپ کو جھلک دکھاؤں، ذرا کہیے سبحان اللہ. جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے دل میں خواہش پر، کیونکہ مدت رضاعت جو دودھ پلانے کی مدت ہوتی ہے وہ بھی ابھی تک پوری نہیں ہوئی تھی، تو آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کاش یہ دودھ پینے کی جو مدت ہوتی ہے وہ پورا کر لیتے. وصال ہو گیا. جب انہوں نے یہ تمنا کی نا، یہ حدیث مبارکہ میں سرکار نے فرمایا اے خدیجہ پریشان نہ ہو، اس کی جو جنت، اس کی جو مدت رضاعت ہے نا وہ جنت میں اللہ پوری فرما رہا ہے. اللہ، اس کی مدت رضاعت جنت میں پوری ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا اگر تم یہ چاہو تو میں تمہیں اس کی آواز سنوا دوں. اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ رب تعالیٰ تجھے اس کی آواز سنا دے. اب ماں ہو تو ممتا تو دل کرتی ہے کہ کاش سرکار کو اللہ نے یہ اختیار عطا کیا ہے، یہ مقام عطا کیا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے تو جنت کی آوازیں بھی سرکار سن لیتے ہیں. تو آپ کو حضور کی تابعداری اور آپ کی ذات پر اتنا ایمان، اتنا یقین، اتنا وثوق. فرمایا نہیں حضور آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کے علاوہ بھی اس بات پر یقین رکھتی ہوں اور میں اس بات کی تصدیق کرتی ہوں کہ اللہ نے میرے شہزادے کی مدت رضاعت کو، دودھ پلانے کی مدت کو جنت میں پورا فرما دیا ہے. ایسے نہیں، عرش سے سلام نازل ہوا. آپ کو ملکۃ العرب کہا جاتا ہے، عرب کی شہزادی. میں نے آپ کے بارے میں پڑھا، مطالعہ کیا بڑا ڈیپلی، کہ سیر کی کتابوں میں یہ موجود ہے. امام زرقانی نے لکھا کہ جس دسترخوان پہ بیٹھ کے آپ کھانا کھاتی تھی نا، اس دسترخوان کے اوپر سونے کے برتن ہوتے تھے، سونے کے برتن. اور جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیتا تھا آپ اس کو فرماتی تھی کہ یہ برتن بھی ساتھ لے جاؤ، برتن بھی ساتھ لے جاؤ. لیکن جب سرکار کی غلامی اختیار کی نا، وہ میسرہ کے ساتھ والا جو سفر ہے ملک شام کا، چونکہ آپ بہت بڑی تاجرہ تھیں، میں ایک جھلک اس کی بھی آپ کے سامنے رکھوں. جب آقا کریم علیہ السلام کا انتخاب ہوا اور آپ کے ساتھ، یہ اسلام قبول کرنے سے قبل کی بات ہے، تو حضور علیہ السلام کا جب انتخاب ہوا، ساتھ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا غلام میسرہ، یہ معتمد غلام تھا آپ کا، اعتماد والا، اس ساتھ روانہ کیا کہ تم نے ان کی خدمت کرنی ہے. چونکہ آقا کریم علیہ السلام امین کہلاتے تھے، امانت دار. اور سیدہ پاک نے یہ اعلان کیا کہ اگر آپ میرا یہ جتنا بھی سفر ہے، یہ میرا مال ہے، مال تجارت، امانت کے ساتھ اگر آپ اس کو فروخت کر کے آ جاتے ہیں تو میں آپ کو دگنا عطا کروں گی. جب آپ ملک شام تشریف لے گئے، ملک شام تشریف لے گئے اور وہاں جب آپ بصرہ شہر کے اندر پہنچے تو ایک راہب ہے، راہب کی خانقاہ کے پاس سے گزرے تو وہ راہب باہر آیا اور اس نے دیکھا نستورہ نامی راہب. اس نے دیکھا میسرہ کو تو وہ جانتا تھا کیونکہ ان کا آنا جانا تھا، لیکن جب ان کے ساتھ دیکھا نا، آقا علیہ السلام کے اوپر، چہرہ مبارک کے اوپر نظر پڑی. پوچھا میسرہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ جانتے ہو یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہی ہیں، کیونکہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور اس درخت کے نیچے اس سے پہلے جو بھی بیٹھا کوئی اور نہیں بیٹھا بلکہ وہی بیٹھا ہے جو اللہ کا نبی ہوا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے اس درخت کے نیچے قیام فرمایا تو وہ نستورہ جو راہب تھا باہر آیا اور آگے کہنے لگا جانتے ہو یہ کون ہے؟ فرمایا یہ نبی آخر الزمان ہے،
ان کے سر کے اوپر اللہ نے ختم نبوت کا تاج سجانا ہے، یہ کوئی عام نہیں ہے۔ اگر مجھے اتنی زندگی مل جاتی، فرمایا اگر میری زندگی مجھے اتنا اللہ اور موقع دے دیتا، فرصت مل جاتی تو میں ساری زندگی ان کی خدمت میں گزار دیتا، لیکن اے میسرا، میں تجھے وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، باقی جتنے بھی ایام ہیں زندگی کے ان کی خدمت میں گزار دینا۔ وہ میسرہ کہتا ہے میں تو ان کو اپنا امیر بنا کے لایا ہوں تجارت کے اندر، وہ تو یہ باتیں سن کے پریشانی ہو گیا۔ جب سارا جلدی آپ نے مال تجارت مکمل کیا، فروخت کر کے جب واپس آ رہے نا، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کے بالکونی کے اوپر بیٹھی ہیں، بالا خانے کے اوپر، اور دیکھ رہی ہیں منظر۔ جب قافلہ سامنے آیا سخت دھوپ ہے، جب آپ نے دیکھا سخت دھوپ ہے، اور ایک منظر آپ نے بڑا عجیب و غریب دیکھا۔ امام زرقانی نے شرح مواہب الدنیا کے اندر اس کو نقل فرمایا، آپ فرماتی ہیں جب میں نے دیکھا سخت دھوپ کے منظر، اس عالم میں کیا دیکھتی ہوں، دو فرشتے آپ کے اوپر سائبان کیے ہوئے ہیں، اور سرکار جہاں جہاں سے چل رہے ہیں وہاں سے دھوپ ختم ہوتی چلی جاتی ہے اور سایہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے جناب والا سیدہ پاک نے آپ کے دست اقدس کے اوپر اسلام کو قبول فرمایا، اللہ اکبر، آپ کی غلامی کو اختیار فرمایا، سارا مال سرکار کے قدموں پہ نثار فرما دیا، سارا مال جناب والا سرکار کے قدموں پہ نثار فرما دیا۔ جان نثاری کمال دیکھیے، وفا شعاری کمال دیکھیے، سارا کچھ جناب والا حضور کے قدموں میں نثار کر دیا۔ کسی بندہ خدا نے پوچھا یا سیدہ بتائیے کس چیز نے آپ کو متاثر کیا ہے، سرکار میں وہ کون سے اوصاف دیکھے ہیں جس سے آپ جناب والا اس سے آپ کی رغبت بڑھ گئی ہے، سرکار کے اوپر آپ نے سارا تن من قربان کر دیا ہے۔ سیدہ پاک فرماتی ہے انی راغبت فیہ لحسن خلقہ وصدق حدیثہ، فرمایا جب میں نے سرکار کا حسن اخلاق دیکھا، جب میں نے سرکار کی باتوں کی سچائی کو دیکھا، میں نے اپنا سارا کچھ حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ وہ مدینے والا اتنی سونی سونی بولیاں بولتا ہے، منہ سے جو بولتا ہے سچ بولتا ہے، کیسے نہ بولے۔ رب تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ زہری صاحب نے جناب والا اسے جناب والا منظر دی، جدو آپ نے منظر کشی کی دیئے تے کہن لگے جناب والا سونا بولے تے بن سپارے، سونا بولے تے بن دے سپارے، میرے آقا دی گفتار ویکھو، سونا بولے تے پردے سپارے، میرے آقا دی گفتار ویکھو۔ ویریاں نے بھی تعریف کی تھی، میرے مدنی دا کردار ویکھو۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا جدو سونے دا کردار ویکھدیاں نے، جدو آپ دیاں عظمتاں ویکھدیاں نے، جدو آپ دیاں شانہ دا ملاحظہ کردیاں نے، منظر ویکھدیاں نے، تے اپنا سب کچھ قربان کر کے جناب والا خدمت دے اندر پیش ہو گیاں نے۔ کپڑے دے اندر کھانا بننا ہے، جناب والا پانی بن کے سرکار دی بارگاہ وچ غار ہرا دے اندر پہنچانا ہے۔ جناب والا بخاری دی حدیث مبارکہ ہے اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ویلا بھی آیا ہے جبریل امین سرکار دی بارگاہ دے اندر آ گئے رے تے آ کے عرض کر دینے سونیا تیرے کول جناب والا تواڈے کول ایک بڑی عظمت والی ہستی تشریف لے کے آ رہی نے، جنہاں کول برتن نے، برتن دے اندر کھانا ہے، جنہاں دے فرمایا برتن دے اندر پانی ہے، سالن پیا
فرمایا ہے، فرمایا جدو تواڈے کول تشریف لے آون یا رسول اللہ آپ دی بارگاہ دے اندر جدو پہنچاون تے جناب والا میں وہ پیغام لے کے آیا ہوا، اللہ رب العزت انہاں نوں فرمایا اپنا سلام پیش فرما رہا ہے، انہاں نوں سلام پہنچا دیا جے تے فرمایا اس تو بعد میرا بھی سلام عرض کرے آجے۔ اے او سیدہ پاک نے، اے او سیدہ پاک نے جناب والا جنہاں دیاں عظمتاں دے کہنے کی کہنے نے اللہ اکبر، جنہاں دے فرمایا شان دے اتے رب تعالیٰ عرشاں تو سلام نازل کردہ۔ سیدہ پاک نے سب کچھ سرکار دی جان مبارکہ دے ہوتے آپ دی خدمت دے میں جناب والا سارا کچھ قربان فرما دیتے آئے، او سیدہ پاک نے جڑیاں گھروں ٹردیاں نے رب تعالیٰ عرشہ تو جبریل نو کل کے سلامیاں پیش فرمانا۔ اے او سیدہ پاک نے جدو سارا کچھ سرکار دی بارگاہ میں قربان فرما دیتے ہیں تو ایک ویلا وہ بھی آیا ہے، 65 سال دی عمر مبارک ہے، وقت مکمل ہو گیا ہے، چونکہ کل آپ دا یوم وصال ہے، اس نسبت نال میں عرض کراں جب آپ دا وقت وصال آیا تو پھر سرکار نے کتنا نوازیا ہے، سرکار نے کتنا نوازیا، اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور دی بارگاہ دے اندر آندیاں نے کہندیاں نے ابا جان میرے بابا جان اماں جان نو بڑا سخت بخار ہے، آپ جناب والا بخار دی حالت دے اندر آپ دا جسم کپ کپا رہا ہے تے اماں جان دی خواہش ہے تسی اپنی ایک چادر عطا فرما دے۔ او جڑی عرب دی شہزادی سن جنہاں دے برتن بھی سونے دے چاندی دے، اماں جان تسی جناب والا اماں جان عرض کر دیا نے انہاں دی دل دی خواہش ہے تسی اپنی چادر عطا فرما دیو تے انہاں دی خواہش ہے اسے چادر دے اندر انہاں نو کفن دتیا جاوے تے اسے چادر دے اندر انہاں دی تدفین ہوئے۔ اللہ اکبر۔ نجبان آقا نے جدو سیدہ پاک دے جملے سنے نے خود تشریف لے آئے نے، چندے چندے سیدہ خدیجہ پاک دے کول تشریف لے آئے نے، آگے فرماندے نے اے میری خدیجہ اے میری محبوب زوجہ اے تے چادر ہے میں چادر بھی عطا کرنا وا لیکن تو میری او وفادار زوجہ ہے، تو میری او عظمتاں والی محبوب زوجہ ہے، اگر تو میرے جلد دا ٹکڑا بھی منگے تے میں او بھی عطا فرما داں۔ یہ سرکار علیہ السلام نے آپ دا مقام بیان اس تو وڈی اور میں کے گل عرض کراں کیڑی گل تواڈے سامنے بیان فرماواں؟ فرمایا اے خدیجہ یہ تو چادر ہے، یہ تو چادر ہے، اگر تو مجھ سے میرے جلد کا ٹکڑا بھی مانگے نا مجھ سے طلب کرے تو میں وہ بھی محمد تجھے عطا فرما دوں۔ اس وقت ان کا سینہ کتنا چوڑا ہوا ہوگا، ان کا اتنا اس وقت ناز کتنا عرش کی بلندیوں کو چھوتا ہوگا کہ جن کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا وہ بھی کہہ رہے ہیں یہ تو چادر ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو پتہ چلا کہ جب اگرچہ عرب کے اندر رہنے والی بہت رئیسہ مالدار تاجرہ خاتون جو دنیا کے معاملات دنیا کی تجارت کے اندر بڑا نام رکھتی ہیں، لیکن جنہوں نے سرکار کی جب غلامی انہوں نے جب سرکار کی غلامی اختیار فرمائی نا تو بتایا زمانے والوں کو یہ دنیا داری میں عزت نہیں ہے، عزت تب ملتی ہے جب سرکار کی غلامی اختیار کی۔ اور اسی جملوں میں اختتام کروں گا اور عرض کروں گا آج کی ان خواتین کو، اپنی ماؤں بہنوں کو جن کو اللہ نے اسلام کا دامن عطا فرمایا، جن کو پڑھنے کے لیے کتاب قرآن عطا فرمائی ہے، جن کے پاس سیدہ عائشہ پاک کی وہ خوبصورت زندگی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی عظیم وہ جان نثاری اور وفا شعاری کی زندگی کی عظیم پہلو جن کے پاس موجود ہیں، ان کو مغرب زدہ اس گندے نظام کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آئیں تو صحیح، ذرا قرآن کے نزدیک تو آئیں۔ وہ نبی علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہیں امہات المؤمنین، ان کی غلامی تو اختیار کر کے دیکھیں، سرکار کی بارگاہ میں آ کے تو دیکھیں، دیکھنا اللہ ان کے مقدر کو کتنا بلند و فرمائے گا۔ لہٰذا یہ جو مغرب زدہ گندہ نظام اور گندہ کلچر جو رائج کیا جا رہا ہے، بےہودگی کا اور بے حیائی کا، قرآن و سنت کی خلاف ورزی کا، اس میں کبھی تمہیں عزت ملنے والی نہیں ہے، کبھی اس میں تمہیں وہ معیار عزت کا معیار ملنے والا نہیں ہے جو قرآن و سنت کے دامن میں اللہ نے رکھا ہے،
جو قرآن و سنت کے دامن میں رکھا ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہوں گا، ہاتھ جوڑ کے آؤ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے سرکار کی غلامی اختیار کرو۔ اور یہاں اسی ماحول کے اندر میں ایک مسئلہ بھی عرض کروں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں خواتین کو منع کیا گیا کہ مسجد میں آ کے یہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ یہ مستند تفاسیر اور احادیث کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی محدثین نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ حالانکہ وہ اتنا مبارک دور، اس دور کے اندر یہ فرما دیا گیا کہ خواتین اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ ایسا ہی مسئلہ ہے، سب کے علم میں ہے نا؟ ہاں جی، خواتین کدھر نماز پڑھیں گی؟ حالانکہ سرکار کے دور میں آگے مردوں کی صف ہوتی تھی، پھر پیچھے اس طرح ترتیب کے ساتھ بچوں کی، پھر آخر میں عورتوں کی۔ سیدنا صدیق اکبر کے دور میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور مبارک آیا تو کچھ واقعات ایسے نامناسب رونما ہوئے جو تفاسیر کے اندر موجود ہیں۔ آپ نے فرما دیا کہ اب خواتین جو ہیں وہ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں، جماعت کے ساتھ نماز ادا۔ عورتیں اکٹھی ہو کے سیدہ صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عالمہ، مفسرہ، مجتہدہ، فقیہہ، آپ کی بارگاہ میں تشریف لے گئیں۔ انہوں نے کہا جب اللہ کا نبی آپ کے دور میں ہم پڑھتی رہیں، سیدنا آپ کے بابا جان سیدنا صدیق اکبر کے دور میں جب ہم مسجد میں جا کے پڑھتی رہیں تو ہمیں عمر کیوں منع کرتا ہے؟ لو جی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے آپ توجہ سے سماعت کریں تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کے جو جملے ہیں، آپ نے فرمایا کہ آج اگر اللہ کے نبی موجود ہوتے تو وہ بھی آپ کو اسی طرح منع فرما دیتے جیسے بنی اسرائیل کی خواتین کو ان کے عبادت خانوں میں جانے سے منع کیا گیا۔ اگر سرکار بھی آج موجود ہوتے تو تمہیں مسجدوں میں عبادت خانوں میں جانے سے کیا کرتے؟ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ جو عالمہ ہے، جو فقیہ ہیں، جو مفسرہ ہیں، جو مجتہدہ ہیں۔ اس کے بعد میں چیلنج کرتا ہوں کہ بتاؤ، دکھاؤ سیدہ پاک نے جا کے مسجد میں نماز پڑھی ہو یا ان کے لیے کوئی جماعت کا اہتمام کیا گیا ہو۔ یہ کون سا تم نے دین نکال لیا ہے؟ مرد مسیطہ نہیں جان دیتے، خواتین کل ہی جان دینے۔ مردوں کے لیے ادھر ہم نے دیکھا ہے 8 تراویحوں تو بعد 1.5 صف رہ گئی ہے تو خبر کی ہوندی ہے عورتیں بھجی جان گے مسجد میں۔ میں کہا واہ بھائی واہ، یہ کون سا تمہیں، یہ آج کی سکالر کو زیادہ دین سمجھ آ گیا۔ 2 ٹکوں کی لالچ میں آ کر دین کا حلیہ بگاڑنے والوں کو میں یہ کہوں گا، وہ چاہے ہمارے اپنے مسلک سے ہوں یا کسی بھی سے ہوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، حق کو بیان کرنا مقصود ہے۔ بتاؤ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آج کی یہ سکالر بڑی عالمہ ہے، یہ بڑی مجتہدہ ہے، اس کا جہاد اجتہاد بڑا ہے یا سیدہ پاک کا اجتہاد بڑا ہے؟ آپ نے یہ کہہ کر خواتین کو واپس کر دیا، جاؤ گھروں میں جا کے نماز پڑھو۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کا کیا یہ فرمان تم نے نہیں سنا؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا تمہارے اوپر میری سنت کے اوپر عمل کرنا لازم ہے، اور اس کے میرے بعد فرمایا میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا کیا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فیصلہ فرما دیں تجھے قبول نہیں، کیوں؟ پتہ چلا سارا مسئلہ روٹی دا، سارا مسئلہ کسی اور چیز دا۔ اس واسطے اپنی لالچ پیچھے دین دا حلیہ نہ بگاڑو۔ اور میں خواتین سے بھی عرض کرنا چاہوں گا، ممبر رسول پہ بیٹھ کے ذمہ داری سے بندہ نا چیز عرض کر رہا ہے، خبردار کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی سکالر کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی بڑی لمبی چوڑی تقریر کرنے والی خاتون کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے سیدہ پاک کا فیصلہ سر آنکھوں میں ہے۔ ایک گال اگر مندے ہوتے ذرا بلند آواز اللہ کو سبحان اللہ۔ اس واسطے تانوں گزارش ہے مسجد میں جا کے باجماعت نماز ادا کرو، تے اپنیاں بیبیاں نو کہو کہ اپنے گھر دے وچ با پردہ نماز دا اہتمام کرن۔ تے اگر اس چیز دے کسی نو حوالے چاہیے دینے تے میں ٹھیر کتاباں دا منہ اگے مستند رکھاں گا، اور مستند علماء فقہاء دے اقوال رکھاں گا جناب والا کہ عورت کی جو جماعت کی ہے، عورت کی نماز کی جماعت ہے، یہ سرے سے ہے ہی نہیں، اور اس کو مکروہ تحریمی عند الاحناف مکروہ تحریمی قرار دیا گیا ہے، بڑا گناہ ہے، حرام کے قریب ہے، واجب کی خلاف ورزی کا درجہ رکھتی ہے۔ عورتوں کی فرض نماز کی جماعت کی اجازت نہیں ہے، تو پھر صلاۃ و تسبیح کی تو اجازت مل گئی؟
پھر تراویاں جڑیاں سنت موقدہ نے انہاں دی اجازت کیویں مل گئی؟ اس واسطے اپنی مرضی دا دین نہ بناؤ، اپنی مرضی دے مطابق مسئلے بیان کر کے اپنیاں جیباں نہ بھرو۔ میں گزارش کراں گا جڑا دین سنوں سرکار دے صحابہ دے قدماں وچوں نصیب ہویا ہے نا انہوں اپناؤ، پھر دیکھو انشاءاللہ اس معاشرے اندر کتنیاں بہتریاں آندیاں نے۔ اس واسطے اے باہر آواز جا رہی ہے، بیبیاں سماعت کر رہی ہونگیاں، کچھ غصے میں جا جاندیاں نے، اے مولوی نویں وکھرے مسئلے دسدا ہے۔ اے وکھرے مسئلے نہیں جے، اے نویں نہیں جے، اے تانوں کسے سنائے نہیں، ہاں اے تانوں کسے سنایا نہیں۔ ایتھے عید دی نماز پئی ہوئے، میں کہا لو عید دی نماز خواتین واسطے ہے؟ پہلے میں اے دسو، ثابت کرو یار، کٹ کے بخاؤ عید دی نماز کتھے وے؟ اے مرداں تے واجب ہے تے عورتاں واسطے کتھے وے حکم؟ کسے فقی دا لے کے آؤ مستند جدوں تے اجماع ہوئے، جس تے امت عمل کر رہی ہوئے۔ کوئی اپنا نظریہ تے اپنی کوئی تحقیق میں نہیں مندا، ہاں جس تے اجماع ہوئے، جڑی معمول بہا عمل ہوئے، 1400 سالاں تو جڑا عمل چلدا پیا، لیاؤ بخاؤ۔ سیدہ عائشہ پاک نے کدی جا کے مسجد نبوی وچ عید دی نماز پڑھائی ہے؟ بخاؤ۔ حضور تو بعد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کدے مسجد نبوی وچ جا کے عید دی نماز پڑھائی ہے؟ وہ جدوں انہوں نے نہیں پڑھائی، انہوں تو وڈی کوئی وہ جنتی خاتون دی سردار، انہوں نے نمازاں، انہوں نے عبادتاں، انہوں نے ریاستاں، ساڑی تے کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تے جنابے والا بندہ کہے نہیں جی سانوں مولوی منع کردا ہے۔ میں کہا مولوی منع کوئی اپنے انہوں شوق نہیں چڑھیا منع کردا ہے، وہ ممبر تے بیٹھ کے دی ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ اس واسطے اے جڑے اپنیاں بیبیاں نو بھیج دین نا مسیتاں نو، جاؤ جا کے مولوی صاحب پردے کا اہتمام کیا ہوا ہے، یہ پردے کا جو اہتمام ہے یہ کس حدیث کی روح سے ہے؟ ہمیں بھی کچھ سکھایا سمجھایا جائے، اساں بھی دسو ساڑھے بھی علم میں اضافہ ہوئے۔ یہ کون سی قرآن کی آیت کے تحت ہے؟ قرآن تو کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، حضور انہاں نو حکم دیو اے خواتین نو، وَقَرْنَ مؤنث جمع مؤنث دا صیغہ ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اپنے گھراں دے وچ ٹھہریاں رہو۔ تسی کہندے ہو بندے آندے نہیں مسیتے، بیبیاں نو مسیتے کلی جاندے، یہ سارا الٹا معاملہ چل رہا ہے، یہ قرآن و سنت کی خلاف ورزی ہے۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا عورت کے لیے، خاتون کے لیے گھر میں، یہاں تک سورہ نور کی تفسیر میں نے پڑھا کہ اگر صحن میں بھی پردے کا اہتمام ہے اور اندر پالان کے اندر کمرے میں زیادہ اس سے زیادہ پردے کا اہتمام ہے تو حکم یہ ہے کہ وہ صحن میں نماز پڑھنے سے بجائے افضل یہ ہے کہ وہ اندر کمرے میں جا کے نماز پڑھے۔ جہاں پردے کا اہتمام اسی کہنے ہیں جامع مسجد جا کے قاری صاحب وچ پڑھو، تو یہ اچھا پھر اپنی طویلیں پیش کریں گے، او جی بازاراں میں جاندیاں نے، یہ جاندیاں نے، وہ جاندیاں نے، تو بازاراں میں جاندیاں نے تو جتھے بھی جائز قرار دے دیے، اگے بندے پڑھن دے پیچھے عورتیں پڑھن دے کی معاملہ ہوئے گا؟ اس واسطے ہمارے لیے سیدنا فاروق اعظم کا فیصلہ اور سرکار کی حدیث مبارکہ اور سیدہ عائشہ پاک کا فیصلہ سارا آنکھوں پہ ہے۔ اس کے مقابلے میں ہماری عقل ناقص ہے، عقلی کا نہ کر دیں نا، عقلی دلیل نہ دیں، یہ ہے تو یوں ہو گیا تو وہ ہو گیا، آج کی عورت یہ کرنے جاتی ہے تو یوں کیوں نہیں کر سکتی؟ میں نے کہا جناب یہ عقل ہے، اور عقل کو آپ قرآن و سنت کے نیچے رکھو۔ ہماری عقل قرآن و سنت سے اعلیٰ نہیں ہے، جب قرآن و سنت کے عقل کو قرآن و سنت کے تحت رکھو گے، اس سے نیچے رکھے ہوئے تو اس عقل سے نور پھوٹے گا، اور اگر اس عقل کو ہم قرآن و سنت سے بھی آگے بگائیں گے تو پھر یوں ہی گمراہیاں ہوں گی کہ مرد چوکوں میں کھڑے ہیں اور بیبیاں جا کے مسجدوں میں نماز پڑھیں۔ اللہ ہمیں شعور عطا فرمائے۔ میں نے امید ہے کہ تمہیں مسئلہ سمجھ آ گیا ہونا ہے۔ ہاں کرنا کی ہے؟ قاری صاحب کی کرنا عورتوں کو گھر باندھ دئیے؟ میں کہا نہیں، کون کہندا ہے؟ نہیں بھائی، ان کے بھی طریقہ کار ہیں۔ خواتین کو تسی ایلا بھیج دیو باہر، یہ تو بہتر ہے کسی ادارے میں، کسی مدرسے میں، کسی جامعہ میں، ایسے جامعہ میں بھیجو جس میں اس کی اصلاح ہو، جس میں وہ جا کے فرائض علوم سیکھے۔ مردوں سے زیادہ خواتین کے طہارت کے مسائل ہیں، ان کو نہیں پتہ۔ ایسا بندہ ہے اس کو بھی نہیں پتہ، شادی ہو گئی ہے تو شادی کے آگے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے، پتہ ہی نہیں ہے کون سے طہارت کے ایام ہے، کون سے نپاکی کے ایام ہے، پھر کس دنوں کے اندر کون سی عبادت کرنی ہے، کس سے منع کیا گیا، کیا کیا کام کرنے ہیں، کس سے بچنا ہے۔ یہ میں نے ایک جھلک دکھائی ہے، اور کئی مسائل ہیں ایسے۔ یہ سیکھنے کے لیے آپ بیویوں کو بیچتے نہیں ہیں، اور تراویاں پڑھنے کے لیے، صلاۃ و تسبیح پڑھنے کے لیے آپ جاؤ جی مائک لا کے جب پورے چوک نوں پتہ لگے صلاۃ و تسبیح پڑھی جا رہی ہے، یہ کون سا دین ہے بھائی؟ اس لیے ہم نے الحمدللہ یہ شروعات کی ہے، یہ جو آٹے والی چکی ہے اس کے پاس، وہاں خواتین جاتی ہیں اللہ کے فضل سے، وہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت کا کورس ہو رہا ہے۔
قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، وہاں الحمدللہ بچیاں شرعی مسائل بھی سیکھتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی بیٹھ کے سنتی ہیں، سناتی ہیں، سرکار کی حدیث پہ عمل کر رہی ہیں۔ اس کام پہ اپنی خواتین کو لگاؤ، نہ کہ ہم الٹے سیدھے کاموں پہ لگائیں، وہ کام کریں جو قرآن و سنت کے اندر منع ہے۔ اللہ ہمیں شعور عطا فرمائے، صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین مدین سمجھ کر ہمیں اور ہماری خواتین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما